अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में जंगल में उस्मान साहब को सिपाहियों के साथ दिखाया जाता है। एक सिपाही वहां आकर इतला देता है, जनाब कुनिया से खबर आई है, सुल्तान अलाउद्दीन एक बड़ी फौज के साथ यहाँ आ रहे हैं। सिपाहियों के उस्मान साहब की तरफ सवारियां नज़रों से देखने पर उस्मान कहते हैं, खुदाई आज रात ख़त्म होगी। सुल्तान के आने से पहले हम किले में होंगे। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है, चलो। जिस पर सिपाही फौरन से हुक्म की तामील के लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फ्रेग और ओलोफ को ताजरों के भेस में मामरज किले में दाखिल होते हुए दिखाया जाता है। छकड़े के किले के अंदर आने पर फ्रेग उतरकर ओलोफ के सामने आकर कहती है, बेंगी और ओक्तम तुम्हें ना देखें। ओलोफ छकड़े पर रखा सामान उठाकर कहता है, इनका वक्त भी आएगा, लेकिन पहले उस्मान। जिस पर फ्रेग मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा ताकुब करो, और आगे बढ़ने लगती है। ओलोफ, फ्रोदी और सिपाही सामान उठाकर फ्रेग की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान किले से बाहर आती बेंगी खातून मार्था यानी फ्रेग को वहां देखकर इसका नाम पुकारती हैं। फ्रेग एकदम चौंक कर खुद को संभालती है, फिर मुस्कुरा कर बेंगी खातून की जानिब देखती है। बेंगी खातून फ्रेग के सामने आकर सवाल करती हैं, क्या तुम्हें वालदा सुल्ताना ने बुलाया? फ्रेग जवाब देती है, जी हाँ। ओलोफ और फरोदी ने अपने चेहरों को कपड़े के थान से छुपा रखा होता है। बेंगी खातून मशकूक नज़रों से इनकी तरफ देखकर कहती हैं, क्या तुम दोबारा कपड़ा लाई हो? फ्रेग मुस्कुरा कर कहती है, जी हाँ, लेकिन हमें देर हो गई, इजाज़त दे बेंगी खातून। वालदा सुल्ताना को इंतज़ार न करवाएं। ये कहकर वो वहां से आगे बढ़ जाती है, जबकि बेंगी हनूज मशकूक नज़रों से उसे जाता हुआ देखती हैं। इसके बाद कमर अल-अब्दाल को आयशा खातून के साथ शिफा खाने में दिखाया जाता है। कनौर के जख्मों का मुआयना करते हुए वो मुकम्मल हिफाजती इक़दामात अपनाए आयशा खातून से कहते हैं, ये सख्त बुखार है जो बेहोश करके सांसों की रफ्तार को आहिस्ता कर रहा है। ये बिच्छू का जहर लगता है जो बार बार दिया गया है। आयशा खातून कहती हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कमर अल-अब्दाल, ये स्याह मौत की तरह है, लेकिन वो भी नहीं। कमर अल-अब्दाल कहते हैं, नहीं, ये कुछ और है। फिर कनौर की पेशानी पर बने फोड़े की पस को छुरी की धार पर उठाते हुए कहते हैं, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा, ये इन ज़मीनों से नहीं है। वो कई दिनों से इस हाल में है, वाज़े तौर पर, यानी ये जहर आहिस्ता आहिस्ता असर दिखा रहा है। आयशा खातून कहती हैं, सिर्फ यही नहीं, सोगोत में हर एक इसका शिकार है। कमर अल-अब्दाल कहते हैं, अगर हम इसका इलाज तलाश ना कर सके तो तबाह हो जाएंगे। आयशा खातून, हमें इन सबको दफन करना पड़ेगा। आयशा कहती हैं, कमर अल-अब्दाल, अल्लाह ना करे, आपको इलाज मिल जाएगा। फिर खुद ही सवाल करती हैं, मिल जाएगा ना? कमर अल-अब्दाल कहते हैं, इलाज जहर में होता है। आयशा खातून फिर सिपाही से कहते हैं, सुनो, एक जहरीला सांप लाओ और एक बिच्छू, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिस पर सिपाही फ़ौरन से हुक्म की तामील के लिए वहाँ से चला जाता है, जबकि कमर अल-अब्दाल कनौर के ज़ख्मों को साफ करते हैं। इसके बाद जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ तुर्गुत उस्मान साहब के पास आते हुए कहते हैं, जो हुआ मैंने सुना, सिपाही तैयार हैं और मैं कबीले के लोगों को अनागोल मुंतकिल करूँगा। हम मामराजत पर हमला करने के लिए तैयार हैं। उस्मान जवाब देते हैं, हम हमला नहीं करेंगे। तुर्गुत पूछते हैं, फिर हम क्या करेंगे? उस्मान कहते हैं, मैं अपनी खातून और शेख को लेने मामराजत जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज मुख्तलिफ होगा। तुर्गुत सवाल करते हैं, मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा? उस्मान कहते हैं, सुल्तान एक बड़ी फ़ौज के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम उसे रोकोगे। तुर्गुत सवाल करते हैं, कितनी फ़ौज? हम इन्हें सुस्त करने के लिए जाल बिछा सकते हैं, लेकिन हमें आखिरकार इन पर हमला करना होगा। उस्मान कहते हैं, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम सुल्तान पर हमला करोगे। तुर्गुत कहते हैं, हम इसे बगैर हमले के कैसे रोक सकते हैं जनाब? उस्मान जवाब देते हैं, सुल्तान मामराजक अस्महान को मिलने आ रहा है, तुम इसे रास्ते में रोकोगे, तुम उसे भटका कर सोगोत भेजोगे, वहाँ हमारा मेहमान होगा। अब गौर से सुनो। इसके बाद रात के वक़्त मामराजक किले के जिंदान में अस्महान को दाखिल होते हुए दिखाया जाता है। बाला खातून अस्महान को देखकर कहती हैं, तुमने जो किया इसकी कीमत अदा करोगी। अस्महान, इंसाफ का दिन आएगा। अस्महान कहती है, तुम हिसाब चुकाओगी बाला खातून, तुमने मुझे खंजर दिखाया, तुमने मुझे जहर दिया और मेरी मोहर चुरा ली। बाला खातून कहती हैं, तुमने मेरे अजदाद की मलकियत सोगोत लेना चाहा,
چور میں کیسے ہوئی؟ اسمہان کہتی ہے مجھے صرف تمہارے آباء و اجداد کی میراث نہیں ملی، تمہارا باپ بھی ملا۔ عثمان مسعود کو یہاں لائے گا اور پھر تم سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شیخ اداب علی کہتے ہیں تمہارا غرور اتنا مضبوط ہے کہ تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی اور موت پر تمہیں اختیار ہے۔ موت پر صرف اللہ کا اختیار ہے۔ جب تک تقدیر نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے ہم زندہ رہیں گے، لیکن کون جانتا ہے اس تقدیر میں ہمارے لیے تم سے زیادہ وقت لکھا ہو۔ اسمہان مسکرا کر کہتی ہیں آپ جانتے ہیں مختصر کیا ہے شیخ اداب علی؟ آپ کے ریاست کے خواب وہ ناکام ہو چکا ہے۔ وہ نقصان کروانے کے بعد جادوگر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی انسان کے نفع نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زیاد اب لیپ ٹاپ سامنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن کیا واقعی یہ نقصان جادوگر نے کیا ہے یا وہ ایسے ہی لکھا گیا تھا؟ وہ اب پھر سے کسی کو کال ملانے لگا۔ سلسلہ ملتے ہی وہ پریشانی سے بولا، امی میں رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں۔ جی میں نے ویسے بھی کل دبئی چلے جانا تھا، دوست کی شادی اچانک سے آن پڑی تھی، لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا ہے۔ آفس کے لاک روم میں آگ لگ گئی ہے، کافی نقصان ہوا ہے، شادی بھی نہیں اٹینڈ کر سکوں گا۔ وہ بیماری، وہ سفر، وہ سب جس میں جادوگر اپنے ٹارگٹ انسان کو مبتلا کرتا ہے، وہ پہلے سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے۔ زیاد پریشانی سے اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ بار بار وہ ماتھے کو چھو کے سر نفی میں ہلاتا رہا۔ اگر جادوگر عمل نہ کرتا تب بھی وہ سب ویسے ہی ہوتا۔ تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے اس نقصان کا گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی کی موت کینسر سے لکھی ہو اور مقررہ وقت پہ کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے۔ وہ نہ مرتا تب بھی اس نے مر جانا تھا۔ جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ، جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ۔ وہ دونوں میز کے درمیان آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائد نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ باہر بارش اب مکمل طور پہ تھم چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جبس نہیں ہو رہی تھیں۔ یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ اسی طرح تقدیر میں لکھی تھی۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے۔ آپ کی ماں کی جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے، صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں جادو اور جنات کے بارے میں۔ پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے۔ کافی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماہی نے اثبات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا۔ بارش نے سارے وہمیں اور خدشات بھی دھو ڈالے تھے۔ 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پہ بڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی۔ ماتھے پہ لگا ڈرین اتار کے اس جگہ کو مکمل طور پہ اسٹچ کر دیا گیا تھا۔ سرجن نے سرجری کے لیے پورا سر نہیں کھولا تھا، بلکہ 3x3 کا انسرن یعنی کٹ دے کر ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا۔ ماں کو جب گھر لایا گیا تو وہ کانشیس تھی، تکلیف میں تھی، لیکن ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی۔ مالا سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا
कि जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज ना हो जाए। और अब देखो, इनका सारा जिस्म सलामत था। बस बाजू पे बार बार आईवी की सुइयां लगने से सुर्ख निशान पड़े थे, लेकिन खैर निशान ही हैं, चले जाएंगे। टखनों का जख्म भर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थी, इसलिए वो समझती थी कि कामयाब सर्जरी हैप्पी एंडिंग के मुतरादिफ होती है, जिससे सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि सर्जरी तो एक आगाज़ होती है सेहतयाबी के लिए एक लंबे सफ़र का पहला पड़ाव। माँ अस्पताल से घर शिफ्ट हुई तो वो पहले दिन की तरह एक्टिव नहीं थी, बल्कि कुनूदगी में थी। मोहित इनको बेड पे लिटा रहा था, कंधे बाजू वो बहुत से तकिए रख के माँ का पोस्चर दुरुस्त कर रहा था। वो 2 दिन से इसी एक लिबास में था। शेव बड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख गुलाबी पड़ रही थी। तकिए सेट करके वो माँ के कदमों में बैठा। वो आंखें बंद करके नींद की आगोश में चली गई। मोहित ने धीरे से इनका पाइचा मोड़ा और इसे ऊपर घुटने तक ले गया। फिर इसने एक पैकेट से लंबी सफ़ेद जुराबें निकाली और इन्हें माँ को पहना दी। ये डीवीटी स्टॉगर्स हैं। डीवीटी से बचाव की जुराबें। ये जुराबें माँ को पहनाए रखनी हैं। ओके ओके माला, इसने 2 दफ़ा दोहराया। वो जो माँ की दवाइयाँ सेट कर रही थी, इसने सर हिला दिया। साथ ही वो फ़ोन देख रही थी। लोगों के कॉल्स, मैसेजेस। कुछ आंटियाँ हर घंटे बाद कॉल करके पूछती थी कि आपकी माँ कैसी हैं, जैसे कोई न्यूज़ बुलेटिन चल रहा हो कि घंटे घंटे की अपडेट मिलनी चाहिए। एक ने ये भी पूछा कि फिर कितने दिनों तक अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जैसे सेहत की कोई टाइमलाइन होती है। माला, ये जुराबें नहीं उतारनी हैं और माँ की पंडलियाँ हर कुछ देर बाद दबानी हैं। दोनों पंडलियों पे जुराबें पहना के मोहित उंगलियों से इनको दबा के कह रहा था। वो सर हिला के अयादत करने वालों के मैसेजेस पढ़ने लगी। इसने मोहित की बात सुनी थी, लेकिन वो जहन में रजिस्टर नहीं हुई थी। जहन अजीब सुन सा था। कैफ वापस आ गया था, लेकिन अंदर नहीं आया था। इसे इस वक्त कैफ की फिक्र भी नहीं थी। वो माँ के कामों में उलझी थी। बाहर आवाज़ों से इसे कुछ अंदाज़ा हुआ कि बेसमेंट में पानी का कोई पाइप फट गया है। सलीम भागता हुआ मोहित को बुलाने आया। सब कमरों में पानी जमा हो रहा है। पहले कम मसले हैं क्या? मोहित बड़बड़ाता हुआ इसके साथ बाहर गया। कैफ से कहो अपना सामान निकाल ले, सब तबाह हो जाएगा। बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरते हुए मोहित बोला। वो तो इस वक्त छुट्टी करके जाता है, मगरिब तक आएगा, फिर तुम इसका सामान निकाल लो। वो दोनों बेसमेंट की गैलरी में पहुंच चुके थे। वहाँ पानी भरा जा रहा था। वो जी, कैफ ने कहा है कि अगर मैं इसके कमरे के करीब भी भटका तो वो मेरी टांगें तोड़ के हाथ में थमा देगा। सलीम, तुम भी पूरे ड्रामा हो। मोहित बड़बड़ाते हुए कैफ जमाल के कमरे में आया। एक नज़र इतराफ़ में डाली। वहाँ कूलर लगा था। एक तरफ मैट्रेस बिछा था जो बहते पानी से गीला हो रहा था। सामने कुछ अलमारियाँ थीं। मोहित सलीम को कोसते हुए आगे आया और अलमारियाँ खोल लीं। 1, 2, 3 दरवाजे। सलीम भी तजस्सुस से साथ आ गया। वो भी देखना चाहता था कि कैफ क्या छुपाता है। अलमारियाँ अंदर से खाली थी। इसने अजनबी से मुड़ के सलीम को देखा। कैफ का सामान कहाँ है? फिर वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ आया। वो साफ़ सुथरा छोटा सा बाथरूम था। साबुन, तौलिया, सब कुछ पड़ा था। लेकिन एक चीज़ वहाँ नहीं थी, सबसे अहम चीज़। जो कुछ नज़र आ रहा था वो तो उठाओ। वो सलीम को हिदायत देता बाहर निकल गया। इसके चेहरे पे उलझन थी। वो माँ के बेड के साथ कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी। माँ हल्की सी कराई तो वो हड़बड़ा के उठी। माला। माँ ने आंखें खोल लीं, पलकें झपकाईं।
ان سبز آنکھوں کو کھلا دیکھنے کی خواہش کہ آگے دنیا کی ساری نعمتیں بھیج تھیں۔ وہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ سوجا ہوا تھا، ماں کے پیر بھی سوجن کا شکار تھے۔ پانی لا دو مالا۔ وہ اٹھ کے بیٹھنا چاہتی تھی، ان کے وزن کے باعث مالا ان کو خود نہیں بیٹھا سکتی تھی۔ اس نے بگ بی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے انہیں اٹھا کے بٹھایا تو مالا نے دیکھا ان کی گردن کی دائیں طرف پوری کالی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نیلی سی کالک کان کی لو تک پہنچ گئی تھی، جیسے نیل ہو۔ اس کا دل گھبرا۔ فہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو سیکنڈ رائے بھی لینی چاہیے، ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ موہت کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، سرجن ایسے نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ موہت بھی آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلدی اعتبار کر لیتے ہیں۔ موہت کو امید ہے سرجری کامیاب ہوگی۔ زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے فیصلے امیدوں یا وائب پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ چند دوسرے سرجنوں سے مشورہ کریں، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں۔ وہ چند لمحے یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ذہن میں ایک خیال سا اٹھا، کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا۔ زیاد ہلکا سا مسکرا دیا۔ اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کے تصورات نے اس کے لیے سب اچھا کر دیا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو ہم سب تصور کرتے رہتے۔ تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے آنٹی کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا، معاشرے کے کامیاب مرد کے ٹائٹل پہ پورا اترتا تھا، یعنی اس نے 30 کا ہندسہ عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہا تھا، انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا۔ کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ کے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ لیکن موہت بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو سرجریز کے بارے میں مجھے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اٹل لہجے میں اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن دیکھ لوں۔ سفید ہیل سے چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی تو وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بگ بی اس کو اندر بلایا کرتی تھی۔ خود بگ بی ڈرٹی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھی۔ مالا کی متلاشی نظریں کچن کے باہر گیلری کی طرف اٹھیں۔ سرسری سا سوال کیا، کہ واپس نہیں آیا؟ نہیں۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کہیں سفورہ نے اسے کچھ کہہ تو نہ دیا؟ اف۔ اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیاد کی منگیتر کے انتقال پہ افسوس کر رہی تھی۔ بس بہن کیا بتاؤں، نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولتی۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کی سالگرہ تھی اس دن۔ بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی کہ ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کو ٹکر دے ماری۔ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں، اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا کہ اس نے بوڑھے کو ٹکر دے ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ ہم سبرینا کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے کے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا۔ تنگ آ کے وہ لوگ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے۔ سارے لاؤنج میں افسردہ سی خاموشی چھا گئی۔ دیٹس سویٹ۔ موہت کنکھارا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہی 1.5 پونے 2 سال، نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگی۔ 2 سال 3 ماہ، زیاد ایک دم بولا۔
پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ موہت نے بات بدلی اور تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بلا کے دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈائننگ روم میں برتن سیٹ کروا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دوا دے کر سلا دیا اور پھر خود لان میں آ گئی۔ اسے کیف کا انتظار تھا۔ قریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ میں چابی لگنے کی آواز آئی، پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کے آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تم لیٹ ہو۔ وہ آرام سے پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ تاریک لان کو مصنوعی روشنیوں نے منور کر رکھا تھا۔ وسط میں وہ رکھی لان چیئر پہ ٹانگ جمائے بیٹھی برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ مہمانوں میں بزی تھی، وہ گئے تو میں آ گیا، عام لہجے میں کہتا ہوا وہ لان کی طرف آیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ CCTV کیمروں کی رسائی کیف کے پاس بھی تھی۔ وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازے پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ چہرے پہ تاثر تھا، جیسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز کرتا، اسے گردن قدرے اٹھا کے کیف کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کام تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھیں، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا ورنہ۔ کیف نے ابرو اٹھا کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ میں کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہو۔ اسے غصہ آنے لگا اور اسے غصہ کم ہی آتا تھا۔ کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کے قائل نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ آپ مجھے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، یا شاید تم جادو اور جنات سے ڈر گئے ہو؟ تن سے کہتے ہوئے کشمالہ نے سر جھٹکا اور مڑ کے پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ 3000 افراد کی کمپنی، وہ پیچھے سے پکار کے بولا تو وہ وہیں رک گئی۔ مڑ کے اجنبی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں یہ تصور کرتا ہوں، گھاس پہ کھڑا نوجوان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہ ایک دن میں ایسی کمپنی کا CEO ہوں گا جس میں 3000 افراد کام کرتے ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ کاش جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتی میں کم از کم 30 افراد کی کمپنی کا مالک ہوتا، تب شاید میرا تصور سننے پہ آپ کو ہنسی نہ آتی۔ ابھی آئے گی۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی، سچائی تھی، مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ تو یہ مطلب تھا اس کا؟ وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ کیف ایک ڈیسنٹ انسان تھا اور اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر تصور سے نکل کے کام کرنا شروع کرو۔ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، وہ تیزی سے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اندر نہ چلی جائے۔ کشمالہ کے آئیبرو اجنبی سے اکٹھے ہوئے۔ اسلام آباد جانا ہے، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چونکی۔ یہ نام؟ زارا؟ میری بیوی۔ وہ اسی سادگی سے مسکرا کے بولا۔ کشمالہ کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثرات تھا۔ اوہ، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شوق بہت بڑا تھا۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا کیونکہ ہم نے گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کیا ہے۔ وہ دونوں چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ اوپر آسمان تاریک تھا اور قدموں میں گھاس بچھی تھی۔ دراصل میری فیملی راضی نہیں ہے، اس لیے ہم یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے گھر والوں کو ابھی تک نہیں معلوم، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان کو منا لیں گے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی لیم قسم کا بہانہ بنا کے چھٹی نہیں مانگنا چاہتا۔ شور، اس نے بدوقت اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ تم 3 دن آف کر لو۔ نو پرابلم۔
ویسے بھی ماں کی سرجری ہے، ہم اسپتال میں ہوں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، فراق دلی سے کہہ کے لیمن رنگ کے لباس والی لڑکی مڑی اور اندر گم ہو گئی۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے کا شوق دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا جسے وہ بند کر کے گئی تھی۔ یہ دروازہ بند رہنا چاہیے، اسے فوکس لوز نہیں کرنا ہے۔ اس نے اپنا سبق دہرایا۔ اندر کمرے میں آتے ہی وہ گہری گہری سانس لیتے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے لب ابھی تک بے یقینی سے کھلے تھے۔ زارا کیف، اس لیے اس کا نام